آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ. جزاک اللہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو احساس اس ساری کنت کنت کہ رکھنا چاہوں گا سونوواری کے عوامی مسائل اور ترجیح ترقیاتی مطالبات. سونوواری شمالی کشمیر کا ایک اہم تاریخی اور بنیاد آباد علاقہ ہے. عوام گزشتہ کئی برسوں سے متعدد بنیادی مسائل سے دوچار ہے جن کے حل کے لیے حکومت کی فوری مداخلت ناگزیر ہو چکی ہے. میں عوامی مفاد سے متعلق چند نہایت یہ سونوواری کانسٹیچوئنسی کا آج یہاں ورکرز کنونشن تھا. میں مبارکبادی دیتا ہوں سونوواری کے پورے عوام کو جنہوں نے آج اتنی کثیر تعداد میں اس میں شرکت کی. میں امتیاز صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں اور پوری اپنی جو سونوواری کی ٹیم جو آپ دیکھتے ہیں یہاں کھڑے ہیں سب آپ نے ڈائس پہ دیکھا ان سب کو مبارکبادی. یہ دکھاتا ہے لوگوں کا پیار ان کے تئیں اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ لوگوں کو الٹیمیٹلی سچ کی سیاست کہیں نہ کہیں سمجھ آئی ہے. یا بلاک ہو یا ہماری جموں کشمیر کی پارٹیاں ہو انہیں تو آج یہ یاد آیا. ہمیں تو اسی دن سے یہ یاد ہے جس دن سے ہم نے جماعت کو بنایا 8 مارچ 2020 کو. ہمیں تب بھی معلوم تھا کہ وعدے بہت کیے جاتے ہیں. 1947 میں بھی کچھ وعدے وزیر اعظم ہند نے کیے لیکن فالو جب نہیں کیا گیا تو وعدے ہو ہی رہے. اسی طرح سے ان وعدوں کو آج 6 سال کے بعد یہاں کی جماعتوں کو یاد آیا. ہمیں یاد ہی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اس ایجنڈا کو پکڑ لیا جو ایجنڈا ہمارا تھا, جو لوگوں کا ایجنڈا تھا, جس کے لیے ہم باہر آئے تھے. ہمارا تو ساتھ ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اگر انہیں کہیں بھی لگے جوائنٹ پلیٹ فارم میں ایک مشاورت کے بعد جوائنٹ پلیٹ فارم میں چلنا ہے, اپنی پارٹی ہمیشہ تیار ہے. ورنہ ہم تو اس کو فالو کرتے ہی رہیں گے, کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ حاصل نہ ہو. 2 چیزیں ہیں. انہوں نے معافی مانگی ہے جو انہوں نے جنتر منتر میں کہا. مجھے لگتا ہے یہ ٹاپک وہیں بند ہوتا ہے. جب کسی نے معافی مانگی تو اللہ معافی دینے والا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم نہ دیں. تو یہ مسئلہ وہاں ختم ہوتا ہے. جہاں تک جھنڈا رکھنا نہ رکھنا, دیکھیے یہ قومی جھنڈا ہے. اگر آپ کو دل میں عزت ہے تو انسان کو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن میں مانتا ہوں انسان ہیں, تھوڑی سی جذباتی ہو جاتی ہیں, اور شاید اس لیے بھی جذباتی ہو گئی تھی کہ وہ جو ایکٹ چل رہا تھا اس وقت ان کا ایک ہوتا ہے نا, ان کا ایک اپنا ایکٹ چلتا ہے. اس ایکٹ میں کچھ اور ساتھی ان کے وہاں تک پہنچے نہیں تھے تو اسی لیے باوک ہو گئیں. باوک ہونے میں وہ شاید اوپر کا نیچے, نیچے کا اوپر کر گئیں. بہرحال مجھے لگتا ہے اس پہ بھی معذرت ان سے آئی ہوگی, اگر نہیں آئی ہوگی تو آئے گی. تو ایسی کیا بات ہے. دولت صاحب کا اپنا نظریہ ہے, ہم جموں کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں ہمارا اپنا نظریہ ہے. لیکن کلہم ہم اگر مانیں تو ہمیں لگتا تھا کہ روح اللہ صاحب کوئی نئی بات کرنے جا رہے ہیں. ہم نے الٹیمیٹلی دیکھا کہ وہ بھی آ کے اسی کنویں میں آ گئے. الٹیمیٹلی جو وہ نئی بات کر رہے تھے نا, وہ نئی بات لگی نہیں. اور ان کے ارد گرد جتنے لوگوں کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی بات نہیں ہے. وہ باتیں روایتی ہیں. میں ایک جماعت دوسری جماعت کو, تیسری جماعت چوتھی جماعت کو آؤٹ آف باکس ہوتا ہے. یہ کفر کے معنی تھا 2020 میں سامنے کوئی آئے. کیوں 5 اگست 2019 کو جو ہوا تھا وہ ہمارے لیے ثانیہ سے کوئی کم نہیں تھا. لیکن ہم نکلے نا لوگوں کے لیے, نئی بات لے کے نکلے کہ چلو بھائی تم نے 370-35 سے ہمارا لیا, فی الحال ہمیں زمینوں کا تحفظ دے دو, نوکریوں کا تحفظ دے دو, ہمارے نوجوانوں کو چھوڑو یا ہماری ریاست کی شناخت بحال کرو. تو کوئی آؤٹ آف باکس والی بات نہیں کی. لیکن بہرحال
दायरे में बात की, शायद दायरा इतना ही उनको अलॉट हुआ होता तो उसी दायरे में उनकी बात हुई, वो उन्हें ही मालूम होगा। बच्ची है, मैं बच्ची पे क्या कमेंट करूं, हमारी भी बच्ची है, बेटी जैसी है, मैं क्या कमेंट करूं। मैं जिस तरह सब नौजवानों के लिए कहता हूं, मैं उनके लिए भी कहता हूं माफ़ करो। मैं जब इन अपने बाकी लोगों के लिए कहता हूं उनको माफ़ी दे दो, इस बच्ची को भी माफ़ी दे दो। जज्बात हैं, उभर रही हैं, इन जवानी में ये चीज़ें होती हैं। हमारे लोगों ने उठाए ना पत्थर। मैं उमर साहब और उनकी तो सियासी जंग होगी, मैं सियासी नहीं, मैं तो उसको बच्ची की तरह देखता हूँ। बच्ची है, गलती हो जाती है बच्चों से ही, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा। मैं भी चाहता हूँ कि हमारी कौम मुतफ़िक्र हो इन चीज़ों पे। हमारे हस्पतालों में अमला नहीं, हमारे स्कूलों में उस्ताद नहीं, हमारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे गाँव में पानी नहीं, हमारे गाँव में बिजली नहीं। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। हमारे राशन स्टोरों पे राशन नहीं, ये फैक्चुअली हमारे लिए मसाइल है। लेकिन जब बात कोई सियासी जमात इन चीज़ों की करते हैं, कहते हैं आ गो ना दिल्ली होंदा एजेंडा ओ कहीं गण ये गणना कहीं स्कूलों बदल अगर बच पारन न पत क्या करन तेल अगर हस्पताल में इलाज नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और मैं खासकर आप खुद नौजवान हैं, आपको दरख्वास्त करता हूँ, आप सब लोगों को, नौजवानों को दरख्वास्त करता हूँ, हमारी सियासत ये सियासत होनी चाहिए। कब तक हम गाली गलौज की सियासत करेंगे? इसने आवाज़ उठाने से क्या होगा? जिन लोगों को मैंडेट हमने दिया है उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। अपनी पार्टी के पास एक वाज़ेह रोड मैप है और अल्लाह के फजल से हम ये नहीं कहेंगे कि हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, लेकिन हमारे पास वाज़ेह रोड मैप है कैसे नौजवान खुद के लिए भी कमाएं और बाकी नौजवानों को भी वहाँ कमाने का इज्जत से मौका दे दें। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।